السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان بڑا ہی اہم ہے اور میں یہ بات بتا دوں کہ میں پوری دلیل کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں نے کسی کی بات سن کے بیان نہیں کر رہا، نہ میں نے یوٹیوب سنی ہے نہ میں نے گوگل دیکھی ہے، کسی کی نہیں۔ میں نے ڈائریکٹ حدیث پاک پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہے جادو کا، اور علامات ظاہر ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کے اوپر بھی اثر ہوا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ۔ اس کی تفسیر اٹھا کے پڑھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان کے اوپر جب جادو ہوتا ہے تو اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ علامات ظاہر کیسے ہوتی ہیں؟ بھائی آج کا بات بڑی میں خالص کرنے والا ہوں، یہ 2 نمبر بات نہیں ہے، خالص اس حوالے سے ہے کہ رسول اللہ پر جادو ہوا، علامت کیا ظاہر ہوئی؟ گھر آتے، باہر چلے جاتے، بھول جاتے بھی میں شاید بیویوں کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا، گھر گیا ہوں کہ نہیں گیا۔ دماغ چینج ہو جاتا ہے، دماغ بدل جاتا ہے، دماغ کی کیفیت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ انسان ہر وقت پریشان ہے، لاچار ہے، بے بس ہے۔ پرسوں مجھے انڈیا سے ایک خواتین بہت رو کے اس نے یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں سوتی ہوں تو میرے کانوں کے اندر آوازیں آتی ہیں۔ 1.5 سال ہو چکا ہے مولانا میں سوئی نہیں ہوں، میرا خاوند مجھے دبکے مارتا ہے، گھر میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ یعنی کانوں میں آوازیں آنا، چیخوں کی آوازیں، یہ علامتیں ہیں، یہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں، یہ جادو کے ذریعے یہ چیزیں آئی ہیں۔ جادو ڈائریکٹ کیا اثر کر رہا ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت چینج ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اتنے غم زدہ، اتنے پریشان ہو گئے کہ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی ہے۔ ہم دم کرتے ہیں، ہم علاج کرواتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ سب سے پہلا کام دعا ہے۔ دعا اپنی زبان، کسی زبان میں بھی آپ دعا کریں اللہ سے، یا اللہ میری رہنمائی فرما۔ تو اللہ نے رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کس انداز سے کی کہ جادو کیا تھا لبید بن عاصم نے، جو کہ ظالم شخص تھا، لعنتی آدمی تھا۔ اس نے رسول اللہ کے بالوں پہ جادو کیا تھا اور لے جا کے کنویں کے اندر اس نے دبا دیا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 فرشتے آئے، ایک سار والے کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف۔ اس نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کے اوپر جادو ہوا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ علاج کیا کس نے؟ لبید بن عاصم نے۔ دبایا کہاں؟ فلاں کنویں میں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہر گرہ کھولتے جائیں، یہ پڑھتے جائیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر گئے، گرہ کھولتے گئے، دم کرتے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہترین ہو گئی، حشاش بشاش ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جادو کا اثر انسان کی زندگی پر اس انداز سے ہوتا ہے۔ اس کی علامتیں میں نے ڈسکس کر دی ہیں، اور بھی علامتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اتنے پریشان کہ جب دیکھا نا کہ ان جادوگروں نے رسیوں کو پھینک دیا، رسیاں دوڑ رہی ہیں میدان میں، آنکھوں پہ جادو کر دیا انہوں نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ یہ دوڑ رہی ہیں رسیاں، حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جادو کی وجہ سے یہ ساری علامتیں سامنے آئی ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے شاید یہ ہے، اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بندہ یہ سوچتا ہے یہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، یہ وہ، جب کہ جادو ہوا ہوتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ویسا نہیں تھا۔ اسی طرح لڑکی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ لڑکی ویسے نہیں تھی، حقیقت کچھ ہے۔ جادو کے ذریعے آنکھوں پہ کچھ کر دیا جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے قرآن کہتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گئے، اور جب خوف محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرنا۔ علاج ڈسکس کرنے لگا ہوں، ڈرنا۔ کرنا کیا ہے؟ جو تیرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے اسے پھینک دے۔ جب پھینکا تو وہ ساری رسیاں جو سانپ بن گئی سب کو کھا کے اس نے ہڑپ کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی موقع پہ سارے جادوگر جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے،
وغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، اللہ فرماتے ہیں اسی موقع پہ وہ مغلوب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ حق پہ ڈٹے ہوئے تھے، یہ غالب آ گئے اور سارے کے سارے جادوگر جتنے تھے وہ سجدے میں چلے گئے۔ اور یہاں ساری بات میں بات جو سمجھ آتی ہے، دعا کریں، سورہ بقرہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اپنے جسم پہ دم کریں، اللہ پاک انشاءاللہ صحت عطا فرمائے گا۔ اسی بیان کے بعد میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پوری امت کے اندر جہاں کہیں بھی جس کسی کے اوپر بھی جادو کا مسئلہ ہے، اللہ سب انسانوں کو صحت یاب فرمائے۔